السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم حیض کے متعلق چند مسئلوں پر بات کریں گے۔ حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے اور اس حالت میں کن چیزوں کو کرنا حرام ہے، اور حیض کو یعنی پیریڈز کو لے کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب، تم سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ گندگی ہے یعنی گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائے، اور جب پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ ناظرین، حیض کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہے، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ اب اگر 1 منٹ بھی کم ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اب جو خون 3 دن سے کم آئے اور 10 دن سے زیادہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، بلکہ وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے ہے جو رگوں سے آ رہا ہے۔ اور حالت حیض میں عورت پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد میں جانا، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یعنی قرآن کو چھونا اور پکڑنا، یہ تمام چیزیں حالت حیض میں عورت پر حرام ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم حج کے لیے نکلے، جب صرف یعنی ایک مکہ کے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے صرف، تو آپ فرماتی ہے کہ ہم جب صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آیا، تو میں رو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو حائض ہوئی، یعنی کیا حالت حیض میں ہو گئی؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پر لکھ دیا ہے، تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے، یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سب کچھ ادا کر، جیسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے۔ اور فرماتی ہے کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربان کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت پر دوران حج حیض کی حالت اگر لاحق ہو جائے تو وہ سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سارے ارکان انجام دیں گی، اور جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے اس کے بعد طواف کو کر لے۔ اور اسی طرح حیض کی حالت میں عورت کے کپڑے، اس کے ہاتھ وغیرہ، ظاہری بدن، یہ تمام چیزیں پاک ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس حالت میں وہ کسی چیز کو چھوئے گی تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسی عورت جا نماز کو چھو بھی سکتی ہے اور اس پر بیٹھ کر تسبیح وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یعنی روایت ہے، آپ فرماتی ہے، زمانہ حیض میں میں پانی پیتی، پھر حضور کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا تھا حضور وہیں دہن مبارک رکھ کر پانی پیتے۔ سبحان اللہ۔ اور حالت حیض میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، پھر حضور کو دے دیتی، تو حضور اپنا دہن شریف اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حالت حیض میں اگر کوئی عورت ہے تو اس کا جھوٹا ہم کھا سکتے ہیں، وہ پاک ہے، بچا ہوا پانی بھی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی پرہیز والی بات نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا دینا۔ عرض کی میں حائض ہوں، فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ حالت حیض میں ہونے سے عورت کا کسی چیز کو چھونا یا جانماز وغیرہ کو پکڑنا یہ سب جائز ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حالت حیض میں عورتیں فاتحہ کے کھانے میں یا چھونے میں پرہیز کرتی ہے، یہ غلط ہے، اور دین اسلام میں یہ چیزیں لغو ہے، بیکار ہے، کیونکہ عورت کا حائض ہونا یہ ظاہری بدن جیسے ہاتھ، پیر، منہ، کپڑے وغیرہ کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ ایک مخصوص جگہ پر رہتا ہے۔ ہاں، ظاہری کوئی گندگی وغیرہ کپڑے پر لگی ہو تو پھر اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، صرف یہ یاد رکھے کہ حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی نیت سے قرآن کو پڑھنا، یعنی اگر دعا وغیرہ کے طور پر کسی کی عادت ہے جو روزانہ دم کر کے سوتے ہیں
دعا کے طور پر، جیسے قل ہو گئے، فاتحہ وغیرہ ہو گئی، تو ان چیزوں کو دعا کی نیت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ تو جائز ہے. اور اگر قرآن یہ دماغ میں ہے کہ ہاں یہ قرآن ہے اور اسے ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو مطلب وہ حرام ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے حالت حیض میں. اور اسی طریقے سے مسجد میں جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی اسی وجہ سے حرام ہے کیونکہ وہ حصہ مسجد میں ہے، مسجد الحرام ہے. اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں حالت حیض میں حرام ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض والی سے یا عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرے یا کاہن کے پاس جائے، اس نے انکار کیا اس چیز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن مجید کا انکار کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عورت اس حال میں ہے تو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو مجھ پر اتاری گئی، یعنی سیدھا اور صاف قرآن کا انکار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.